اس دنیا کی تاریخ میں اور بالخصوص اسلام کی تاریخ میں بہت بڑی بڑی قابل ذکر شخصیات آئیں اور گئیں۔ ان کی خدمات کو یاد رکھنا، ان کی قربانیوں کو سمجھنا اور ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنا، یہ ہم سب کی اور سارے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ قصص اور واقعات تو ہمیں بہت یاد ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت، ان کے واقعات اور قصص تو مزے لے لے کر سنائے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، لطف اندوزی بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مقصودی چیز اور ایک ہوتی ہے غیر مقصودی چیز۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کون تھے؟ یعنی ان کے والد کون تھے ہر نبی کے؟ دادا کون تھے؟ کس خاندان سے تعلق تھا؟ ان کی اولاد کون کون تھی؟ بہن بھائی کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ یہ چیزیں غیر مقصودی ہیں۔ یہ محبت کی علامت تو ہے لیکن ایمان کا جز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں نبی کا نام بتاؤ، یا 10 نبیوں کے نام گنواؤ، 20 نبیوں کے نام گنواؤ، یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ غیر مقصودی چیز ہے۔ اگر یہ مقصودی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ نہ فرماتے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ ہم نے نبیوں کے نام بہت سارے آپ کو بتائے بھی نہیں۔ یہ غیر مقصودی چیز ہے۔ نبی کے خاندان سے، یعنی ان کی بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، یہ علامت محبت ہے، محبت کی علامت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خاندان سے، اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن مقصودی چیز یہ ہے کہ یہ بتاؤ تم اس نبی کو پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ اچھا، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ ان کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا تھا؟ تمہاری سوچ کیا تھی؟ تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ تم نے ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح سے کیا تھا؟ وہ جو باتیں لے کر آئے تھے وہ باتیں تم نے مانی تھی، سمجھی تھی، عمل کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ یہ مقصودی چیز ہوتی ہے۔ انسان جب مقصد سے ہٹ جاتا ہے نا، پھر وہ اپنی مقصد پر آنے کے لیے اس کو بڑا گھومنا پڑتا ہے۔ تیز رفتاری میں گاڑی اگر روڈ سے نیچے اتر جائے نا تو بڑا دور سے اس کو گھمانا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح مقصد سے انسان ہٹ جائے نا تو پھر اسے مقصد پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں کتنے؟ 1,24,000 تھے۔ 1,24,000۔ قرآن مجید میں 14-15 کا ذکر ہے، باقی کے نام بھی کہیں نہیں ملتے۔ نہ ان کے گھروں کا پتہ، نہ ان کے قبور مبارک کا پتہ کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کو اللہ نے جو جماعت عطا فرمائی اس کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ 1,44,000 تھے۔ لیکن اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ ان کے نام گنواؤ، یہ نہیں پوچھیں گے اللہ، غیر مقصودی چیز ہے۔ ہاں، یہ ضرور پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو پیغام تمہیں دیا تھا اس کا کیا کیا تم لوگوں نے، پورا کیا یا نہیں کیا؟ انبیاء یہ تو بہت بڑی شخصیات ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیات انبیاء کی جماعت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر نبی کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو صحابی کہا جاتا تھا۔ اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اپنا، اس خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا، تو گھر والوں سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ گھر کے لوگ، گھر کے افراد، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا صحابہ یا تابعین یا اہل بیت کی ان سے محبت کرنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ ان سے تعلق رکھنا، ان کی لائی ہوئی ساری تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ ان سے محبت اور ایمان کا جز ہے، یہ سب کے لیے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہوتی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں کا تذکرہ بطور تقابل کے نہیں کرنا چاہیے، مقابلے کے طور پر، اس طور سے کہ ایک نبی کی تعریف اور توصیف اتنی زیادہ کی جائے کہ مقابلے والے دوسرے نبی کا نام بھی لیا جائے اور ان کا مرتبہ کم ہوتا نظر آئے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔
حالانکہ اللہ کے ہاں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے، صحابہ میں درجات ہیں، بعض صحابہ کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا درجہ سب سے پہلے، بدر میں شریک ہونے والوں کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے، احد میں شریک شہدائے احد کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، درجہ ہے ان کے اندر، درجات ہیں، تفاوت ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس طرح سے تذکرہ کرنا، گھر کے اندر دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بڑے ایک چھوٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑے کچھ صفات میں زیادہ ہوں گے یا چھوٹے زیادہ ہوں، ہم اس کی تعریف کریں یہ بالکل برحق ہے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن تعریف اس انداز سے کریں کہ دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیں ساتھ میں، دیکھو یہ تو اتنا اچھا ہے، یہ دونوں بھائی ہیں نا، اس کو دیکھو کتنے اچھے ہیں، یہ بس اس کو دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں، اب یہ دوسرے کی توہین ہو رہی ہے، یہ حق ہمیں نہیں حاصل۔ ہاں ایک کی تعریف کرنا چاہیے، انبیاء میں بھی نہیں کرنی ایسی بات، صحابہ میں نہیں کرنی، اہل بیت میں نہیں کرنی، یہ اس طرح کے تقابل کے طور پر نہیں کرنی، ہر ایک اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ، ایک مرتبہ، ایک رتبہ ہے، ہم سے بہت بڑے ہیں، وہ ہم سے رتبے میں بہت بڑے ہیں۔ صحابی وہ ہے جس کے پاس ایک سند ہے، ایک ڈگری ہے صحابیت کی، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس دو ڈگریاں ہیں، صحابیت کی بھی ہے اور خاندان نبوت کی بھی ہے، خاندان بھی ہے صحابی بھی ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک بادشاہ اس کی اولاد میں کچھ لوگ گزرا ہوتے ہیں، کچھ نہیں، کچھ باہر کے لوگ گزرا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں حاصل کہ ہم ان کا تذکرہ اس انداز سے، ہاں تذکرے کرنے چاہیے، ان کے واقعات کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن واقعات صرف قصص کی حد تک نہیں کہ وہ قصہ سن لیا، مزے لے لیے، اس سے سبق کیا حاصل کیا، اس واقعے کے پیچھے سبق کیا ہے، درس کیا ملتا ہے ہمیں، وہ لینا، اور آپس میں ان کا تقابل نہیں کرنا۔ صحابہ کون تھے؟ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ رفع رأسہ الی السماء، آپ یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگے، رات کا ٹائم تھا، آسمان کی طرف دیکھتے، فرمایا ستارے چمک رہے تھے، فقال النجوم امنۃ للسماء، فرمایا یہ جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے آسمان کو امن حاصل ہے، جس دن یہ ستارے ٹوٹ کے گریں گے آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، جب یہ سارے معاملات ہوں گے سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمِنَةٌ لِأَصْحَابِي أَمَنَةٌ، میں ان صحابہ کے لیے امن اور کا ذریعہ ہوں، جب تک میں ہوں یہ صحابہ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى عَلَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ کے لیے بھی مشکلات دنیا میں بڑی کھڑی ہوں گے، بڑے حالات پائیں گے، مشکل وقت آئے گا ان پر۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا وَأَصْحَابِي، پھر فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، یہ میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، جب تک یہ موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، امت راہ راست پہ رہے گی۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے سب چلے جائیں گے تو أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت پر بھی حالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے صحابہ کی مثال دی کہ پھر حالات آنا شروع ہو جائیں گے، لوگ دین کے معاملے میں، دوسری چیزوں میں مختلف ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، بھئی صحابہ کا اکرام کیا کرو، یہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا احترام کیا کرو۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو لوگ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں گویا وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت حضور کی اولاد اور صحابہ حضور کے شاگرد، ایک ہی چیزیں دونوں۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے دل میں نفرت رکھی، بغض رکھا، گویا وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت پہنچائی انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ستایا، مجھے اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور فرمایا کہ ومن آذ اللہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، یوشک ان یأخذ، اللہ عنقریب اسے پکڑ لیں گے عذاب میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
تو صحابہ میں چھوٹی موٹی باتیں، مسائل میں، مختلف چیزوں میں اختلاف تو ہوتے ہیں، لوگ رائے کا اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ ایک کی ایک رائے، دوسری کی دوسری رائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ یہ اگر میرے بعد یہ اختلافات بڑھ گئے تو کیا ہوگا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سألت ربی، میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ یا اللہ رب العزت، میرے بعد اگر میں دنیا سے چلا گیا، ان صحابہ کا آپس میں اختلافات پیدا ہوئے، مسائل میں، مختلف چیزوں میں، تو کیا ہوگا؟ فأوحى الی، اللہ نے وحی بھیجی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم، فرمایا کہ اے محمد، یہ آپ کے جو ساتھی صحابہ ہیں نا، یہ ان کی مثال میرے نزدیک ستاروں کی سی ہے، آسمان کے ستاروں کی سی، بعضها اقوى من بعض، اس میں سے رات کے وقت میں دیکھیں کوئی ستارہ بڑا نظر آتا ہے، کوئی چھوٹا نظر آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح صحابہ کے درجات ہیں، کوئی بڑے درجے کے ہیں، کوئی چھوٹے درجے کے ہیں، درجات ان کے الگ ہیں، لیکن فرمایا وَلِكُلٍّ نور، ہر ایک کے پاس روز، جس طرح ہر ستارے کی روشنی ہے، اس طرح ہر صحابی کا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، فرمایا اس کے بعد حضور یہ فرماتے تھے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرماتے تھے میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں، اب ان میں سے جو آدمی جس کی بھی اقتداء کرے گا، جس ایک صحابی کی، وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ مثال دے کر حضور نے فرمایا، یہ تھے وہ حضور کے شاگرد جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اب ہم ان تمام صحابہ سے برابر کی محبت رکھیں گے، برابر کا ان سے تعلق رکھیں گے۔ کسی ایک صحابی کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں، دل میں اس سے محبت ہے، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادہ محبت ہے، اچھے لگتے ہیں، ان کا کردار اچھا لگتا ہے، بعض کو ابو بکر کا، بعض کو عثمان کا، بعض کو علی رضی اللہ کا تذکرہ ہو، لیکن بطور تقابل نہ ہو، اللہ کے نبی ناراض ہوں گے کہ ان کے شاگرد ہیں، ایک کی تعریف کریں، دوسرے کی توہین ہو اس میں سے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہم بعض دفعہ محاورے میں کہتے ہیں نا، بھائی تم یہ آپ کے بھائی ہیں، ہاں یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں یار، یا مذاقاً کہتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی توہین ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اہل بیت، میں نے آپ کو بتایا کہ اہل بیت کے پاس 2 ڈگریاں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ رسول کا خاندان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے اہل بیت کے بارے میں؟ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ اہل بیت 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اہل بیت جن ہم کہتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں، ایک وہ ہیں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت نسب، ایک کو ہم کہتے ہیں اہل بیت ولادت، ایک کو کہتے ہیں اہل بیت سکنا۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں اہل بیت کی۔ یہ لغوی ترجمہ ہے اس کا، ہر آدمی کے لحاظ سے، ہر آدمی کے اعتبار سے، ہر آدمی کے۔ اہل بیت ولادت کسے کہا نسب کسے کہا جاتا ہے؟ خاندان کے قریبی جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اہل بیت میں شامل ہیں، نسب میں ہیں، ولادت میں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، وہ چچا ہیں۔ حضور کے چچازاد بھائی حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی، یہ حضور کے چچازاد بھائی ہیں، یہ حضور کے اہل بیت نسب ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ڈبل ڈگری ان کے پاس۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے اہل بیت ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان۔ سب سے پہلے حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں حضور کی، یہ اہل بیت ولادت میں شامل۔ پھر ان کی اولاد، حضور کے نواسے، حضور کے 5 نواسے تھے۔ نمبر 1 حضرت علی بن ابو العاص، حضرت زینب کے بیٹے تھے، یہ علی ان کا نام تھا۔ صحابہ میں بڑی محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے بچوں کے نام ان دوسروں کے سے رکھتے تھے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، ابو بکر بھی ان میں ہے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبید اللہ بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، یہ مختلف نام ہیں ان کے۔ یہ کیوں تھی؟ محبت تھی صحابہ کی آپس میں کہ اپنی اولاد کا نام دوسروں سے رکھتے تھے، یہ محبت تھی۔ حضور کے نواسے حضرت علی بن ابو العاص نمبر 1، نمبر 2 عبداللہ بن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ کے بیٹے، نمبر 3 حضرت حسن بن علی، نمبر 4 حضرت حسین بن علی، نمبر 5 حضرت محسن بن علی، یہ چھوٹے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ 5 حضور کے نواسے تھے، یہ ہے اہل بیت نسب۔ پھر حضور کی نواسیاں، 3 نواسیاں تھیں حضور کی، حضرت امامہ بنت ابو العاص، حضرت زینب کی بیٹی تھی یہ۔ نمبر 2 حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ کی بیٹی، علی رضی اللہ کی بیٹی، اور حضرت زینب
یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی. یہ اہل بیت نسب ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت نسب. ان کی جو اولاد آگے ہوگی وہ حضور کے اہل بیت کہلائیں گے. تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اہل بیت سکنا، گھر والے. یہ ہیں ازواج مطہرات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب میں حضور کی ازواج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں انما یرید اللہ نے یہ ارادہ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی عیب نقص، تمام قسم کی چیزیں جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے، ایسی ساری چیزیں تم سے دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دیں. اہل البیت، اے اہل بیت. اور یہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضور کی ازواج کو. 11 بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب اہل بیت میں ہیں. ان میں سے ہم کسی کو کم کریں کہ نہیں یہ فلاں نہیں، یہ فلاں ہے، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم کسی کو بولیں گے بھئی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ حضور کے اہل بیت کہلاتے ہیں. 11 ازواج، 5 نواسے، 3 نواسیاں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے. یہ اہل بیت خاندان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں بھی درجات ہیں، تفاوت ہیں، کچھ بڑے درجے کے ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ کم درجے. لیکن مجھے اور آپ کو، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم تقابل کے طور پر ان کا تذکرہ کریں، کہ ایک کی شان کو بڑھائیں اور نتیجے میں دوسرے کی شان کو گھٹائیں. یہ حق حاصل نہیں. ہاں، ہر ایک کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، ہر ایک کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن مقصد کے طور پر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے اہل بیت کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبوا للہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو. کیوں بھائی؟ لما یغذوکم من نعمت، اللہ تمہیں کتنا کھلاتے پلاتے ہیں، محبت کرنی چاہیے اللہ سے. وہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو کرو ان سے محبت. پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي، اے لوگوں مجھ سے بھی محبت کرو. اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ لحب اللہ، تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوں. پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے بھی محبت کیا کرو، لحبی، میری محبت کی وجہ سے. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا تو میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. ایسا دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ کسی آدمی سے کہ یار تم تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تم میرے بھائی، تمہاری اولاد ٹھیک نہیں ہے، تمہارے جو بچے ہیں نا یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. ایسا کوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تمہاری جو بیوی ہے نا یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ ٹھیک نہیں ہے. نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت سے بھی محبت ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے لیکن آپ کے اہل بیت سے نہیں ہے. نعوذ باللہ. ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا ایسا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا فیکم مثل السفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس کی مثال ہے. فمن رکبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلکا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے صحابہ میں. خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس. اور اس سے پہلے آپ نے ایک جملہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور جیسے تم دنیا میں آئے ہو چلے جاؤ گے ایسے میں بھی آیا ہوں. ان قریب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، میں بھی اس پر لبیک کہہ کر چلا جاؤں گا، لیکن 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ایک تو اللہ کا کلام ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی سے تمسکوا بہا، اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، چھوڑنا نہیں اس کو. اور دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ حضور نے بات فرمائی تھی. یہ کیوں فرمائی تھی؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام الفضل ان کا نام تھا. انہوں نے ایک خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. یہ کافی پرانی بات، جب اس وقت کی بات ہے جب حضرات حسنین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے. خواب دیکھا حضور کے پاس. یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، میں گھبرا گئی. کہا کیسا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور میری گود میں آ کر گرتا ہے، اور پھر میں اس ٹکڑے کو اٹھا کر آپ کو واپس کرتی ہوں. ڈر گئی ہوں، میں بہت گھبرا گئی ہوں. حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ خواب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، دکھتا کچھ اور ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے اس کی. آپ نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان قریب
اللہ رب العزت ہمیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے، پیدا ہوئے۔ حضرت حسن تو پہلے تھے، حضرت حسین کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ جب کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور حضرت ام فضل کے گود میں ڈالا، فرمایا یہ تھی وہ تعبیر، اب سمجھ میں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ان کو ہمیشہ آتی تھیں، اٹھاتی لے جاتی گھر۔ ایک دن ایسے آتے آتے اچانک انہوں نے حضور کی گود میں ڈال دیا، ان کے دھیان میں نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا ام الفضل تم نے خواب دیکھا تھا نا، اس کا دوسرا حصہ یہ تھا، واپس تم نے مجھے دے دیا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں، یہ حضرت عباس رضی اللہ کی اہلیہ حضور کی چچی تھی، فرماتی ہیں میں حضرت حسن کو حضور کی گود میں بٹھایا اور میں پیچھے مڑ گئی کسی کام سے، واپس میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اس بچے کو میری امت میں قریب کچھ باغی لوگ پیدا ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے۔ تو میں نے کہا اس بچے کو اس سے کیا لیں گے؟ کہاں انہیں کو قتل کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح کا خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود بھی دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا تھا، حدیث میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ تاکید لوگوں سے فرمائی کہ ان کا خیال کرنا۔ جس طرح میں نے کہا صحابہ کے درجات ہوتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے بھی درجات، ان درجات میں دیکھیں تفاوت ہے۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر کا درجہ بہت اونچا ہے، حضرت عمر دوسرے درجے پر، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھا، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر دیگر صحابہ کے درجات اللہ کے نبی نے بتایا۔ اسی طرح اہل بیت میں بھی کچھ کے درجات بہت اونچے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، مباہلے کا حکم آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین چاروں کو لے کر آئے اور کہا یا اے اللہ ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے یہ ہیں۔ یہ ان کی تخصیص تھی، خاصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک عجیب شباہت دی تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین حضور سے مشابہ تھے، ان کی مشابہت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ دونوں جا رہے تھے راستے پہ، حضرت حسین چھوٹے سے تھے، کھیل رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فوراً ان کو اٹھایا اپنی گود میں، حضرت علی کی طرف دیکھا، علی بیٹے تمہارے مشابہ نہیں ہیں، یہ حضور کے مشابہ ہیں، شکل ان کی بالکل، چہرہ سب کچھ حضور سے ملتا ہے۔ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین جو ہے سینے سے لے کر چہرے تک حضرت حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور اس سے نیچے کا حصہ حسین کا حضور سے مشابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان دونوں کو گود میں اٹھاتے تھے اور اکثر کہتے تھے اے اللہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، آپ ان سے محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ آپ ان سے بھی محبت کرنا۔ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی کے پسندیدہ، محبت تھی ان سے، یہ ان کا ایک الگ مقام اور رتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، عراق کا تھا، وہ سلام دعا سلام کی اور سلام کرنے مسئلہ پوچھا اس نے مجھ سے، کہا میں عراق سے ہوں، حج کرنے آیا ہوں یا عمرہ کرنے آیا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی کو مار دے تو کیا اس پہ دم تو نہیں آتا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس کی طرف دیکھا اور شکل تھوڑا سا وہ ناراضگی کی سی کیفیت میں ان سے کہا تم اہل عراق عجیب لوگ ہو، مکھی کے مارنے کے بارے میں پوچھتے ہو اور حضور کی بیٹی کے بیٹے کو تم نے شہید کر دیا، وہاں تو نہیں پوچھا تھا تم نے، وہاں تم نے نہیں پوچھا تھا۔ حضرت حسنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، محبت تھی ان سے، بڑی محبت تھی ان سے۔ ان کو شہید کرنے والے یا ان کو کی شہادت پر راضی ہونے والے یا ان کو دھوکہ دینے والے سب لعنت کے مستحق ہیں، لعنت کے مستحق۔ لیکن حضور یہ بھی تو دیکھنا چاہیے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت کس مقصد کے لیے دی تھی؟ یہ واقعہ تو ہمیں سن کے ہمیں پورے واقعات ازبر یاد ہو گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو بعد میں ہوئے نا، مکہ سے تو پہلے نکل کر چلے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ یہ مقصد تھا اثر، گئے کس مقصد کے لیے تھے؟ انہیں پتہ تھا کہ میرے نانا کی نبوت، ختم نبوت اور نبوت کا جو حرمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر آنچ نہیں آنے دینی، میں اس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ نمازوں کی حفاظت کی انہوں نے کہ کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، ایک بھی نہیں چھوڑی، روزہ بھی رکھا تھا، روزے میں بھی تھے،
روزے کی بھی حفاظت کی، اس مقصد کے لیے نکلے تھے، امت کو اختلافات سے بچانے کے لیے نکلے تھے کہ میری امت کے اندر، میرے نبی کی امت کے اندر اختلافات پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ حضور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت میں جو 3 شرطیں رکھی تھیں، ان میں سے کیا شرط یہ تھی، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے شام جانے دو، میں وہاں جا کر جہاد کروں گا، یا مجھے براہ راست اس سے ملنے دو، یزید سے ملنے دو۔ لیکن اس وقت ان جو دشمن تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ یہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے مصالحت اگر ہو گئی تو قتل و قتال نہیں ہوگا، بچ جائے گا، امت کو اختلاف سے بچانا ہے۔ ان صحابہ کا یا ان اہل بیت کا ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ہونی چاہیے، لیکن 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی ان کا ذکر آپس میں تقابل میں ذکر کرنا کہ ایک کا ذکر کرنا دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنا کہ نفرت کا اظہار ہونے لگے یا اشارے ہونے لگے، یہ نہیں کرنا کبھی بھی، اللہ کے نبی ناراض ہوں گے۔ جیسے اللہ کے نبی کا خاندان ہے ویسے اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں وہ صحابہ، اور اللہ کے نبی کے ازواج ہیں، یہ سب ایک طرح کے، ان کے درجے الگ الگ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک۔ اور دوسری بات، ان واقعات اور قصص سے ہمیں عبرت کیا لینی ہے کہ یہ سب واقعات ہوتے کیوں تھے؟ کیا ہم صرف پڑھ کے سن کے چلے گئے؟ سن لیا، واقعہ پڑھ لیا، محرم گزر گیا، ربیع الاول گزر گیا، بس ختم ہو گیا، سیرت بھی ختم اور تذکرے بھی ختم، پھر دیکھا جائے گا اگلے۔ نہیں، ان سے ہمیں عبرت کیا حاصل ہوتی ہے، ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہم اپنی زندگی کے لیے اس کے کن کن پہلوؤں کو اصلاح کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ